نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صدق الله العظيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. ایک پاکیزہ شریعت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی. یہ شریعت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم میں کا ہر آدمی ایک ذمہ دار بنے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اس کو پورا کرے. بے فکری، غفلت اور لاؤبالی پن کے ساتھ زندگی نہ گزارے، کیونکہ ایسی زندگی تو جانور گزارتے ہیں. ایک ایمان والا خود بھی ذمہ دار ہے اور اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کو پوری کرے. یعنی شریعت نے ہم میں سے ہر ایک کو بڑا بنایا ہے، نگران بنایا ہے، حاکم بنایا ہے. اور ہمارے یہاں حاکم بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی موج مستی کریں اور بھرپور فیسلٹیز سے فائدہ اٹھائے، اچھی گاڑیوں میں گھومے پھرے، لوگوں کے پیسوں سے موج مستی کریں، یہ مطلب نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین تھے تو آپ نے مصر میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا تھا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مصر سے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. اس خط میں یہ لکھا تھا کہ امیر المؤمنین، ہم نے یہاں جامع مسجد کے پاس مین سٹی میں مین جگہ پر آپ کے لیے آپ کا مکان بنانے کے واسطے ایک اچھی سی جگہ خرید رکھی ہے، آپ کے لیے مخصوص کی ہے، خاص کی ہے. آپ یہاں تشریف لے آئیں، ایک اچھا سا مکان تعمیر ہو اور آپ اطمینان سے اپنی زندگی گزاریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کا جواب لکھا. اس خط کے جواب میں یہ لکھا تھا کہ ایک وہ آدمی جو حجاز کا ذمہ دار ہے، حضرت عمر تو مدینہ المنورہ میں کے امیر المؤمنین ہیں، کہا کہ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے حجاز کا ذمہ دار بنایا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر مصر میں آ کر عالی شان مکان میں بسے. اگر میں اپنی لائف سدھارنے کے نام پر وہاں چلا گیا تو میری جو ذمہ داری ہے، میرے ماتحت جو لوگ ہیں، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کاش کہ یہ باتیں آج کے حکمرانوں کو معلوم ہو. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے مصر میں بیٹھ کر بیان کرنے کے واسطے، خطبہ دینے کے واسطے ایک کرسی بنائی ہے، ایک منبر بنوایا ہے جو اونچا ہے.
اور جب آپ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو آپ سامنے بیٹھے ہوئے مجمع سے اونچے معلوم ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی کرسی پر بیٹھے گا، ممبر پر بیٹھے گا، اونچا معلوم ہوگا۔ ہمارے یہاں حاکم کیا ہے وہ سمجھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم اس ممبر پر کرسی پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہو، بیان کرتے ہو، تو عام مسلمانوں سے اونچے معلوم ہوتے ہو۔ اس لیے میرا حکم ہے کہ اس ممبر کو توڑ دو، اور آپ کو جب خطبہ دینا ہے، بیان کرنا ہے، تو نیچے کھڑے رہ کر بیان کرو، تاکہ آپ کے پیر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کی گردنوں سے اونچے نہ ہوں۔ ہمارے یہاں ذمہ دار کا یہ مطلب ہے۔ اور اسی ذمہ داری کے متعلق ایک اور بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادت تھی کہ جب دوسری جگہوں سے جہاں آپ نے اپنے گورنر بھیجے ہوئے تھے، لوگ مدینہ میں آتے وہاں سے، تو اپنے گورنروں کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے کہ بھائی ہم نے جو گورنر بھیجا ہے وہ آدمی کیسا ہے، کام برابر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یا پھر جلد سے کرتا ہے، کیونکہ نیتا بن گیا، بڑا بن گیا تو پھر جلد سے تو نہیں کرا۔ ایک مرتبہ آپ اس طرح باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کا جائزہ لے رہے تھے، پوچھ رہے تھے، ہمس کے چند لوگ آپ کے پاس سے گزرے، وہاں آپ نے اپنے ایک گورنر بھیجا تھا، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن کرد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن کرد کیسے آدمی ہیں، اپنی ذمہ داریاں برابر پوری کرتے ہیں؟ تو وہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ بہت اچھے آدمی ہیں اور ذمہ داریاں ماشاءاللہ پوری کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ انہوں نے اپنا گھر 2 منزلہ بنایا ہے، ایک بالا خانہ بنا رکھا ہے، ایک تو بیٹھا جو نیچے کا روم ہوتا ہے، مکان ہوتا ہے وہ، اور ایک اوپر ایک مالا انہوں نے چڑھایا ہے۔ بس اتنا رپورٹ دیا اور کوئی شکایت نہیں تھی، صرف 2 منزلہ گھر حاکم نے بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور اپنا ایک قاصد یعنی ایلچی مدینہ سے روانہ کیا، اور اس قاصد سے کہا کہ جب آپ وہاں پہنچے ہمس، تو جا کر پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ وہ جو بالا خانہ اوپر کا منزلہ بنایا ہے اس کو جلا دینا ہے، اس کو جلا دو جا کے، اس کے بعد ہمارا یہ خط ان کو دینا۔ وہ قاصد ہمس پہنچے، وہاں جو لوگ تھے ان کو حکم دیا، لکڑیاں جمع کی گئی اور بالا خانے کا جو دروازہ تھا اس کو جلا دیا۔ ادھر افراتفری برپا ہو گئی۔ وہاں کے جو گورنر تھے حضرت عبداللہ بن کرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جس نے جلایا ہے اس پر کوئی ایکشن نہ لی جائے، کیونکہ حضرت عمر کا آدمی ہے اور یہ قاصد ہے، یعنی جو کچھ کیا ہوگا اوپر سے آرڈر ہوگا۔ پھر وہ جو قاصد تھے وہ ان کے پاس گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دیا۔ جیسے یہ خط پڑھا فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن کرد جو ہمس کے گورنر تھے، مدینہ سٹی میں جب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم یہاں ملاقات نہیں کریں گے، مدینہ سے باہر ایک پتھریلا علاقہ ہے جس کا نام حرہ ہے، حرہ پتھریلی زمین، وہاں ملاقات کریں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن کرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، تو وہاں جا کر دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے جو آپ نے لباس پہنا ہے وہ گورنر والا لباس ہے، اچھا ہے، اس کو نکال دو، ہم جو لباس دیتے ہیں وہ پہنو۔ تو اون کا بنا ہوا گرم لباس کیا، سادہ بالکل، کہا کہ یہ پہن لو۔ اس کے بعد وہاں صدقے کے اونٹ چل رہے تھے، کہا کہ یہاں کنواں ہے، وہاں سے آپ جاؤ، دول سے پانی نکالو اور اونٹوں کو پانی پلاؤ۔ اب یہ ہیں وقت کے گورنر وہاں کے، اور ان کو کہہ رہے ہیں جنگل میں کنویں سے پانی نکالو، اونٹوں کو پانی پلاؤ۔ انہوں نے پانی پلانا شروع کیا، تھک گئے، ڈول کھینچ کر کہہ رہے کہ حضرت میں تھک گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور کتنا جیو گے تم، آپ کا کیا اندازہ ہے، آپ کی کتنی عمر ہوگی؟ کہا کہ وہ تو کچھ معلوم نہیں، تھوڑی سی زندگی بچی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تھوڑی سی زندگی کے واسطے تم نے 2 منزلہ مکان بنا لیا، دوسرا مالا آپ نے بنا لیا، اوپر روم بنا لیا، جاؤ یہاں سے اور اوپر کا منزلہ توڑ دو۔ ہم قوم کے
خادم ہیں، ذمہ دار ہیں. ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اس کا پورا کرنا ضروری ہے. ہم اس لیے حاکم اور گورنر نہیں بنائے گئے ہیں کہ ہم اچھی زندگی گزارے لوگوں کے مقابلے. ہمیں تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اب ہم کو سوال ہوگا کہ ہم کہاں حاکم ہیں، ہم تو گاؤں کے سرپنچ بھی نہیں ہیں. ہماری ذمہ داری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار اور حاکم ہے، اور ذمہ داری کے بارے میں مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن سوال ہوگا. ہم کو تو کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم گھر کے ذمہ دار ہیں. ہاں کوئی ایسا موقع ہو، پرسنگ ہو جس میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے مشورہ پوچھیں، ہم بڑے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریاں جو ہیں اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے. حضور فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک بڑا ہے. اب جب ذمہ داری کی بات آتی ہے تو ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ہماری خود کی الجھنیں اتنی ہیں کہ ہم پھر دوسروں کی پرابلم کیسے سولو کریں. اولاد پر کیسے دھیان دیں، بہنوں کا کیسے خیال رکھیں، بھائیوں کا کیسے خیال رکھیں، ماں باپ کی خدمت کیسے کریں. ہماری خود کی الجھنیں اتنی ہیں. یاد رکھیے ذمہ داریاں الجھنوں کے ساتھ ہی نبھانی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. آپ کا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور قول کے مطابق ٹوٹل 7 اولادیں ہیں، 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں. ان 7 میں سے 6 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ سے. سن نبوی 10 یعنی نبوت ملنے کے 10ویں سال، جبکہ حضور کی عمر 50 سال کی تھی. اور اس وقت مکہ میں ماحول اتنا خطرناک تھا کیونکہ آپ نے علل اعلان دعوت دینا شروع کر دیا تھا. مشرکین جس طرح آپ کو ستا سکتے تھے، پریشان کر سکتے تھے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. اور 10ویں سال میں چچا ابو طالب جو آپ کے بہت بڑے سپورٹر تھے، کہ ابو طالب کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کی جان لے لیں. تکلیفیں پہنچاتے تھے لیکن جانی حملہ نہیں ہو سکتا تھا. وہ چل بسے دنیا سے. تو اب تو مشرکین مکہ کو اور زیادہ ماحول مل گیا، اب تو جان کے پیچھے پڑ گئے. اور چچا کے جانے کے تیسرے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. حضرت خدیجہ جب رخصت ہوئی اس وقت حضور کے گھر میں لڑکیاں کنواری تھیں، ان کے نکاح باقی تھے. اب ایک طرف باہر کا ماحول کہ مشرکین اب بے لگام ہو گئے، گھر میں بیوی کا انتقال، یہ بھی بہت بڑی سپورٹر تھی. 2 سہارے تھے حضور کے ظاہری، چچا اور حضرت خدیجہ، دونوں چلے گئے. اور گھر میں ذمہ داری ڈھیر ساری ہے کہ لڑکیاں کنواری ہیں. لیکن آپ نے کبھی سنا یا کسی جگہ پڑھا کہ 1 آدھ سال کے لیے حضور نے اپنی دعوت والی ذمہ داری سائڈ پہ رکھ دی ہو کہ یار میں بہت الجھن میں ہوں، اب باہر دھیان دوں کہ اندر دھیان دوں؟ آپ گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھاتے تھے اور اپنی جو ذمہ داری ہے باہر کی وہ بھی نبھاتے تھے. یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ فلاں الجھن ہٹ جائے اس کے بعد ہم دھیان دیں گے. یہ الجھنیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. ان الجھنوں کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ہمیں ادا کرنا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور نے پوچھا کہ جابر شادی کر لی؟ کہا کہ کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا خیال رکھتے تھے. پوچھا کہ کنواری عورت سے کی یا پھر بڑی عورت سے، شادی شدہ سے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور بڑی عمر کی بیوہ عورت سے میں نے شادی کی. ان کی پہلی شادی تھی حضرت جابر بن عبداللہ، لیکن انہوں نے شادی کی بیوہ عورت کے ساتھ جس کا شوہر مر گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر کنواری عورت سے شادی کرنی چاہیے تھی. اور حدیث کے الفاظ ہے بخاری مسلم کہ تم ان سے کھیلتے ہو، تم سے کھیلتی، کیونکہ کنواروں کا مسئلہ الگ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضور آپ کی بات تو برابر ہے، لیکن میرے ابا کا جب انتقال ہوا حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کی 7 یا 9 بیٹیاں انہوں نے چھوڑی ہیں. یعنی میری 7 یا 9 بہنیں ہیں چھوٹی چھوٹی. اب ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. اب اگر میں چھوٹی عمر کی عورت لاتا تو 9 کے بجائے 10 ہو جاتی یا 7 کے بجائے 8 ہو جاتی، تو کون کس کو سنبھالتا؟ اس لیے میں بڑی عمر کی عورت لایا. ان 9 یا 7 بہنوں کی ذمہ داری، اپنی خود کی اولاد کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، اس کے باوجود 19 غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، کبھی پیچھے نہیں ہے.
ہمارے یہاں تو پڑوس میں شادی ہوتی ہے تو بھائی اس سال چلے میں نہیں آ سکتے، پڑوس میں شادی ہے. یہاں 9 بہنوں کی ذمہ داری، اپنی اولاد کی ذمہ داری، اپنی بیوی کی ذمہ داری، اور جانا ہے جہاد کے میدان میں. 19 مرتبہ شرکت کی ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے. تو ہمیں ذمہ داریاں نبھانی ہیں الجھنوں کے ساتھ. جب سکھ آتا ہے تب تو کون کس کو دیکھتا ہے؟ کون کس کو دیکھتا ہے؟ جب مالدار ہو جاتے ہیں، کماتے ہو جاتے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تو آدمی بیوی کا ہو جاتا ہے، اپنی اولاد کا ہو جاتا ہے، ماں باپ کا، بھائی بہن کا کون رہتا ہے؟ اس لیے اس انتظار میں نہ رہے کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں گا، پھر اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھوں گا، بھائیوں کو بھی تھوڑا ہیلپ کر دوں گا، بہنوں کی بھی تھوڑی مدد کر دوں گا. یہ وقت آنے والا نہیں. اور آدمی بالکل بے فکری کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو بالکل جائز ہی نہیں. ہر آدمی کو شریعت نے ذمہ دار بنایا. اب ذمہ داری میں کیا آتا ہے کہ بھائی شروعات خود کو شریعت کے احکام کا پابند کریں، اور اپنے ماتحت جتنے لوگ ہیں اپنے گھر سے شروعات خود پابند کریں اس بات کا کہ میں کبھی کوئی حرام لقمہ نہیں کھاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا جو خاندان تھا وہ صدقات نہیں کھاتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو چونکہ آپ کو تورات اور انجیل کا علم تھا، اور اس میں انہوں نے نشانیاں پڑھی تھی کہ آخری جو نبی آئیں گے وہ صدقات نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک نشانی چیک کرتے تھے کہ یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے. اب یہ نشانی چیک کرنے کی باری آئی تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا کہ حضور یہ صدقات کے کھجور ہے، آپ نوش فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو بلایا، جو غریب قسم کے صحابہ تھے، صفہ پر پڑے رہتے تھے، اور یہ کھجور ان میں تقسیم کر دی اور کہا کہ ہم نہیں کھاتے. اور دوسرے دن ہدیے کی کھجور لے کر گئے حضرت سلمان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس میں سے کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا. اب حضور خود حرام سے بچنے والے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے بچنے والے ہیں. حضور ہی کے گھر میں ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چھوٹے تھے، مفتی خان کوئی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے حدیث کی تشریح میں کہ تقریباً روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 2.5 یا 3 سال کے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے نواسے. اب جو صدقات وغیرہ کا مال آتا تھا وہ گھر میں ایک کونے میں رکھ دیا جاتا تھا، وہاں کوئی باقاعدہ کباط اور تجوری نہیں ہوتی تھی. تو کھجوریں پڑی ہوئی تھی سر کے دن. حضرت حسن چھوٹے بچے ہیں، آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کام میں مشغول تھے، ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھ دی. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ کھجور منہ میں تھوک کے ساتھ مل گئی، اب بچے ہیں کھائیں گے تو رال تو ٹپکے گی نا، تو جب رال ٹپکی تو حضور نے دیکھا کہ کوئی چیز کھائی ہے، تو آپ نے فوراً منہ میں انگلی ڈالی، کہا کہ یہ تو صدقے کی کھجور ہے. حضور نے کہا کخ کخ نکالو اس کو، ہم نہیں کھاتے. دیکھو حضور خود بھی بچے اور اپنے نواسے کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی بچائے. ماں باپ خود بھی حرام چیزوں سے بچے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائے. ایسا نہیں کہ تو چھوٹے ہیں، 3 سال کے ہیں، چلو میں اپنی طرف سے ایک کھجور رکھ دوں گا، کھا لیا ہے تو، ایسی کوئی بات نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جن کی اولاد جوا کھیلتی ہے. ہمارے گاؤں میں جوئے کا ماحول بہت خراب ہے. کیا ماں باپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر ایک ذمہ داری، امام بھی ذمہ دار ہے، بڑے جو سمجھے جاتے وہ بھی ذمہ دار ہے، پوری بستی والوں کی یہ ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں تو اتنا خراب ماحول ہے کہ باہر کے گاؤں والے بھی کھیلنا آتے ہیں، تو ہم نے کتنی مرتبہ ان کی ملاقات کی کہ بھائی یہ غلط ہے. ماں باپ تو خوش ہے بچہ کہیں سے بھی پیسے لاوے، کسی بھی طرح لاوے، اور ہمیں نہ دے تو چلے گا، اپنا خرچہ نکال لے. یہ ہماری سوچ ہو گئی. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے روکے. یہ ذمہ داری پوری بستی کی ہے کہ بھائی یہ گناہ ہم ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں نہیں ہونے دیں. اسی طرح چھوٹی موٹی باتیں جن کی طرف عام طور پر ہم دھیان نہیں دیتے. ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگلے گھر کے بیٹے ابو سلمہ سے جو تھے، پھر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ام سلمہ کا نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آپ اپنے ساتھ عمر جو آپ کا بیٹا ہے ان کو، وہ چھوٹے بچے تھے، اور ایک بیٹی تھی زینب، ان کو بھی لے کر آئی تھی حضور کے گھر ساتھ میں. وہ دونوں بچے حضور کی پرورش میں رہے. یہ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیتے تھے.
تو ایک مرتبہ کھا رہا تھا. بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بھائی تھال کے اندر ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں. تو میں کبھی ادھر سے کھا رہا تھا, کبھی ادھر سے کھا رہا تھا, کبھی ادھر سے کھا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے پہلے تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو. اب ہم میں سے کوئی ماں باپ ہے جو اپنے اولاد سے کہ بیٹے سر پہ ٹوپی رکھ لے, کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے, بسم اللہ پڑھو. جماعت میں اس لیے تو سکھایا جاتا ہے کہ ایک آدھ آدمی زور سے بسم اللہ پڑھے تو جن کی باقی ہے ان کو یاد آ جائے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ تربیت ہے. حضور نے فرمایا پہلے بسم اللہ پڑھو, پھر کہا اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ, اور تیسری بات کہ اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ ادب ہے. ابھی ہم چھوٹی بات سمجھتے ہیں لیکن یہ ادب ہے, بچپن سے یہ تربیت. اب آج کے دور میں کیا ہے کہ باپ خود میچ دیکھتے دیکھتے کھانا کھا رہا ہو یا موبائل دیکھتے دیکھتے کھانا کھا رہا ہو تو اپنی اولاد پر دھیان کب دے گا کہ سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہے, اس نے ہاتھ دھوئے یا نہیں دھوئے, یہ بسم اللہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. یہ دھیان دینے کا موقع ہمیں کہاں ملتا ہے. اب یہ جو حضور نے فرمایا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی. تو حضور نے کوئی مذاق میں تو نہیں کہا, ڈرانے کے واسطے سے پوچھ ہوگی. اب پوچھ ہوگی تو ہمیں یہ کام کرنے پڑے. میرے بھائیوں, اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں. ہر آدمی ذمہ دار. شوہر اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے, بیوی شوہر کے گھر کی, اس کے مال کی, اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے. اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کریں اور خود بھی لاپرواہی کے ساتھ زندگی نہ گزاریں. کھایا پیا, کام دھندے پر گئے نہیں گئے, نوکری کی یا نہیں کی, ان باتوں کو چھوڑیں. اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا اس کا ترجمہ حضور فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. امام ذمہ دار ہے اپنے نمازیوں کا, بستی والوں کا. اس لیے امام صاحب کبھی ٹوکے کہ بھائی بغیر ٹوپی کے نماز مت پڑھو, آستین اتار کر نماز پڑھو, تو امام صاحب پر غصے نہیں ہونے کا, یہ سمجھنے کا امام صاحب اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ان سے پوچھ ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہفتہ مدینہ میں کیا کیا ہوتا ہے اس پر دھیان رکھتے تھے اور جمعہ کے دن بیان فرماتے تھے کہ بھائی کیا ہے لوگوں میں ایسی ایسی برائی چل رہی ہے کہ امام اپنا کام کرے گا. شوہر اپنے پورے گھر کا ذمہ دار ہے, اس کو اپنی ذمہ داری کی فکر کرنی چاہیے. عورت شوہر کے گھر کی, اس کے مال کی اور بچوں کی ذمہ دار, اس کو اس کی فکر کرنی چاہیے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ خادم اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے. یعنی اگر کوئی نوکری کرتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ بھائی نقصان ہوگا تو بھی مجھے تو میری پگار مل جائے گی, اس لیے جیسی بے احتیاطی کرنی چاہے کروں نہیں, اس پر اس کو پوچھا جائے. اور اخیر میں حضور نے فرمایا کلکم رائن, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, وکلکم مسئول عن رعیتہ, اور ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنے اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے.